ٹھیک ہے تو کیا مشکل کیا ہے ابھی؟ کیا مشکل ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں سچ والا صاحب، میں یہی آپ سے ادبن میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ کہے کہ آپ اپنے باپ کے اولاد نہیں ہیں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ٹھیک ہے، فرق کیا پڑے گا؟ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا، اچھا آپ نے کہہ دیا نا، تو ٹھیک ہے اگر میں کہوں کیا فرق پڑے گا؟ مطلب آپ کیا کہیے گا، کیا جواب دیجیے گا؟ میں اپنی آپ اگر دیکھیں اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میں کہوں گا میں اپنی ماں کی اولاد ہوں، بس ختم نا۔ ایک شخص اپنے باپ کی شناخت کے بغیر پوری دنیا پر چھا سکتا ہے، لوگ اس کو نبی مان سکتے ہیں، تو دوسرے تو کسی اور کے لیے کیا پرابلم ہے؟ نبی کے باپ کا پتہ نہیں ہے کسی کو، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اس کے بغیر بھی تو نبی بن گیا نا، وہ لوگ مان رہے ہیں نا، کیا فرق پڑا؟ نبی بن گیا، چھا گیا پوری دنیا پہ۔ کہ محمد صاحب کا باپ کون تھا 4 سال بعد جو پیدا ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی الحمدللہ ان کے والد بھی ہیں اور ان کی والدہ بھی ہیں۔ ظاہر بات ہے 4 سال کے بعد اگر کوئی شخص کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے باپ کا کیا تعلق ہے؟ باپ تو بہت پہلے پہنچ چکا۔ کیوں نہیں آپ ثابت کیجیے۔ آپ کتنے سال بعد پیدا ہوئے اپنے گھر میں؟ اگر میں 5 سال کے بعد ہی پیدا ہوں گا ارے یار میں آپ کی بات پوچھ رہا ہوں، اگر کا لفظ جب یوز کرتے ہیں جب ہم شک کے دائرے میں ہوتے ہیں۔ قرآن میں اس آیت کے اندر اتنی بات کہی گئی ہے کہ کوئی بھی عورت ٹھیک ہے نا اپنے آپ کو پیش کرے تو نبی اگر اس سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، لیکن عام لوگ کے لیے کوئی بھی عورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ 3 نکاح ہو گئے، 4 نکاح کے بعد 5ویں بھی آ رہی، 6ٹھی بھی آ رہی، 7ویں بھی آ رہی تو سب سے نکاح کر لے، ایسا نہیں ہے۔ یہ عام مومنین کے لیے نہیں ہے، یہ نبی کے لیے خاص ہے۔ سنیے اچھا عام مومنوں کے لیے کتنے نکاح کی اجازت ہے؟ 4۔ کہاں لکھا ہے ایسا؟ مثنا و ثلاث و رباع۔ کیا معنی ہے اس کے؟ 2 2 3 3 4 4۔ اور بیچ میں جو واو آیا ہے اس کے کیا معنی ہے؟ مثنا کے بعد واو آیا، ثلاثہ کے بعد جو واو آیا اس کے کیا معنی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو اردو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کوئی آدمی یہ کہے اس لفظ کو سننا ہے، اگر تو میں اس کو اردو میں ایکسپلین کر رہا ہوں، کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی آپ 2 2 لے سکتے ہیں، 4 4 3 3 لے سکتے ہیں، 4 4 لے سکتے ہیں فلاں چیز، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اگر میں ایسا اگر کہنا ہے تو میں کہوں گا 2 2 3 3 4 4، لیکن میں ایسا نہیں کہوں گا 2 2 اور 3 3 اور 4 4، میں ایسا نہیں کہوں گا۔ واو دیکھیے، واو جو ہے نا، واو جو ہے کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، آپ جانتے ہیں عربی کے بارے میں۔ اچھا تو بتائیے نا کون سے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں کون سے معنی میں آیا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ واو بیان کرنے کے لیے ہے، بس ایک لفظ بیان کرنے کے لیے ہے۔ ارے اس کا مطلب واو کی کوئی معنی نہیں ہے یہاں پر۔ ایک شخص ہے اگر یہ کہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں عورتوں سے، 2 2 اور 3 3 اور 4 4، کتنے ہو گئے؟ واو جو ہے یہاں پر مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ ترتیب کے لیے بیان ہوا ہے۔ اچھا ترتیب میں آپ کو لگتا ہے 200 سال ہو گئے، آج تک لگ رہا ہے آپ کو؟ آج تک کلیئرٹی نہیں ہے آپ کو؟ آپ یہاں بیان کر رہے ہیں، اور آپ فالتو کے وہاں بحث کر رہے ہیں، خالص اللہ کا من دون المؤمنین میں وہ نظر نہیں آیا آپ کو؟ پوچھا اس کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے۔ وہاں پر تو قرآن کہہ دیا ہے کہ یہ ہبہ کا معاملہ صرف خاص طور پر نبی کے لیے ہے، من دون المؤمنین، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے نبیوں جتنے مومنین سب کے لیے ہے۔ وہاں پر بھی آپ کنٹرڈکشن پیدا کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھی مثنا و ثلاث و رباع کا معنی آپ بتا نہیں پا رہے ہیں۔ سوچیے ذرا کہاں کھڑے ہیں۔ خالص نبی نہیں بلکہ یہ صرف ان کے نبی کی بات ہو رہی، جو نبی تھے یوسف، ان کو بھی تو ہبہ کر دی ایک راجا کی بیوی، تو انہوں نے نہیں کہا زلیخا جی، انہوں نے انکار کر دیا، لیکن یہاں پر تو جو ہے منہ کھولے بیٹھے ہیں حضرت۔ ان کو جو ہے ان کو مومنی بہنیں بھی چاہیے، چچیری بہنیں بھی چاہیے، تائری بہنیں بھی چاہیے، خلری بہنیں بھی چاہیے، مومیری بہنیں بھی چاہیے، سب چاہیے ان کو، لونڈیاں بھی چاہیے ان کو، جو ہے ہر عورت چاہیے جن کا جو ہے جن کی انہوں نے اس کا اجر یا اجرت دے ڈالی۔ اتنی ساری عورتیں کیا کرنا ہے ابھی؟ یہ دکان لگانا تھا ان کو۔ جی طفیل بھائی، یہ جو آپ کا جو قرآن بیوٹی کریم ہے، یہ اس کی جو انٹرپریٹیشن آپ بتا رہے ہیں، یہ آپ کو کوئی خواب میں نبی پاک آئے تھے انہوں نے بتائی تھی، یا اللہ روز آپ کو وہی بھیجتا ہے، یا آپ صرف کچھ سرٹن جو اسکالرز ہیں ان کو دیکھ کے فالو کرتے ہیں تب یہ آپ کرتے ہیں انٹرپریٹیشن؟ یہاں ایک اصول ہے، ٹھیک ہے، ہمارے مسلمانوں کے یہاں ایک اصول یہ ہے کہ قرآن کریم اپنی جگہ پر واضح ہے، اور سب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے چند چیزوں کو ایمان مانتے ہیں اور اس سے آگے نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ کسی کو سوچنے کے قابل چھوڑتے ہیں۔ آپ کے ہاں اصول یہ ہے، کتنی دیر سے بیٹھے آپ سے بحث کر رہے ہیں، دنیا کا رخ ایک طرف ہے، صرف آپ کا رخ دوسری طرف ہے، جتنے عربی دان عربی زبان آئی انہوں نے جو طریقے سے لکھا وہ سب الگ، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ یعنی کہ قرآن کے اندر یہ صورت تھی کہ نبی تمہیں جو بھی خاتون آپ سے چاہے آپ کو دان کر دے خود کو تو آپ اسے نکاح کر سکتے ہیں، حضور تو وفات پا گئے تو یہ صورت کو اٹھا کے باہر پھینکے، اس کا کیا لینا دینا عام آدمی کی زندگی کے ساتھ؟ کیوں رکھی ہوئی ہے قرآن پاک میں آپ نے چومنے چاٹنے کے لیے؟ اور آج بھی اس کا ڈیفینڈ کیے جا رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ آج تو نبی ہے ہی نہیں۔ تو کتنی غیر منطقی بات کر رہے ہیں آپ، بتائیے کہ جو چیز عیبدار ہوگی کیا مسلمان اس کو خود سامنے لائے گا؟ مسلمانوں کا کام ہے نبی اپنے نبی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، اور پھر جو ہے قرآن کے عیبوں پر اس کے سکون پر پردہ ڈالنا، یہ مسلمانوں کا جو ہے فریضہ ہے، ان کا دینی فریضہ ہے۔ اگر یہ نہ کریں تو پھر کیا کریں گے؟ بتائیے کیا کریں گے؟ ابھی یہ تو ایک شخص ہے جو عورتوں کی جھرمٹ پہ رہتا ہے، اس شخص کو آپ نبی مانتے ہو؟ سوچیے ذرا، عورتوں کی اتنی ضرورت کیا ہے بھائی؟ ہر طرح کی عورت چاہیے، عورتوں کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ اب بتائیے اللہ کیوں آخر ایسا کیوں؟ کہاں لکھا ہوا عورت چاہیے؟ کہاں؟ ارے دیکھ رہے ہیں اس آیت کو پڑھیں گے، اس میں عورتوں کی بھرمار ہے یار۔ اگر کسی کو اتنی عورتیں مل جائے تو وہ سپر مارکیٹ کھول لے گا۔ کس آیت کے اندر؟ اگر آپ جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 پڑھ لیں،
آپ ہمارے سامنے نہ صحیح آپ گھر میں جا کر آرام سے بالکل جو ہے اپنی عقیدت کی پٹی ہٹا کر پڑھیے اس کو. آیت نمبر 50 کو بھی پڑھیے, 51 کو پڑھیے, 52 کو پڑھیے, جس میں کہا گیا کہ جب معاملہ سر کے اوپر چلا گیا, اب جو ہے قرآن کے لکھنے والے کو یہ پتا چل گیا یار جو ہے اب تم ریڈ زون میں آ گئے ہو اے نبی, اب آگے سے جو ہے تم اب نئی شادیاں نہ رچاؤ. ولو اعجبک حسنہن, اگر کوئی نئی عورت کا حسن تمہیں پسند بھی آئے تو تم اب جو ہے نئی شادی نہ رچانا. ہاں لونڈیوں سے گزارا کرتے رہو لیکن نئی شادی نہ کرنا, کیونکہ اب بہت ہو گیا یار, بہت ہو گیا, اب لوگوں کی نوٹس میں آ گئی تمہاری یہ ساری باتیں. اس لیے قرآن کے لکھنے والے نے نبی کو روک دیا. ولو اعجبک حسنہن کہہ کر, اگر کوئی نئی عورت کا حسن تمہیں پسند بھی آتا ہے کڑوا, اچھا میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو تھو, ہے نا یار یہ آپ اپنی مثال آپ ہی دے رہے ہیں اتنی عورتیں جو ہے قرآن کا کون سا بتائیے جی. میں ہی تو ہوں جو کڑوا بھی سنتا بھی ہوں, کڑوا سچ جو ہے دنیا کے سامنے رکھتا ہوں, اور کون رکھتا ہے ذرا بتاؤ. ارے تو وہی نبی کی جو ریئلٹی قرآن کے مطابق کس نے پیش کی, ذرا بتاؤ کس نے پیش کی. نبی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کی جھرمٹ میں رہے, یہ ریئلٹی آج تک کس نے بتائی سوائے میرے. کہاں لکھا ہوا عورتوں کی جھرمٹ میں رہے, کہاں لکھا ہوا؟ اتنی ساری عورتیں اگر آیت نمبر 50 پڑھ لیں اس میں ہر طرح کی بہنیں بھری ہوئی ہیں, بھرمار ہے. نہیں کتنی شادیاں کی ہمارے نبی نے, کتنی شادیاں کی, اب یہ قرآن میں نہیں ہے نا, قرآن میں تو لگتا ہے یا ایھا, سن لو یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن, بھئی جس کا بدلہ جس کی اجرت جس کا اجر تم نے دے دیا, اور ساری عورتیں تمہارے لیے کیا ہیں, حلال ہیں. اس کے بعد بات یہاں پر رکی نہیں, اس کے بعد جو ہے وما ملکت یمینک مما اعطى اللہ علیک, یعنی جتنی لونڈیاں جو مال غنیمت کے طور پر لوٹ مار کی جو ہے تم کو جو اللہ نے دی ہیں, وہ بھی تمہارے لیے سیکس کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد بات یہاں رکی نہیں, اس کے بعد کہہ رہے وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک, جتنی بہنیں کزن جو ہے جو سسٹرز ہیں جو تمہارے ساتھ ہجرت کر کے آئی, وہ ساری کی ساری تمہارے لیے جائز ہیں. اس کے بعد بات یہاں نہیں رکتی, وامرأۃ مؤمنۃ ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان يستنكحها خالصۃ لك من دون المؤمنین. یعنی اب اتنا ہونے کے بعد میں نبی کی جو ہے جو چاہت ہے عورتوں کی وہ ختم نہیں ہو رہی. اس کے بعد پھر اور بھی ان کو جو ہے ان کو کنسیشن دیا جا رہا ہے کہ وہ عورت جو اپنے آپ کو تمہارے لیے ہبا کر دے, گفٹ دے دے, لے لو بھائی میرا بدن تمہارے لیے حاضر ہے. تو نبی بھی ہاں ٹھیک ہے, یہ بدن تو میرے کام کا ہی دکھ رہا, ٹھیک ہے میں تمہارے لیے جو ہے تم سے میں سیکس کرنا چاہوں گا, ان کا ارادہ ہو گیا. تو یہ اسپیشل کنسیشن اونلی فار پروفٹ, ناٹ فار ادر مومن, اونلی فار پروفٹ. جب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو آیت نمبر 52 میں وہاں پر قدغن لگانا پڑا, وہ جو ہوتی ہے نا لگام لگانا پڑا کہ بھائی بس کرو, اب تم ریڈ زون میں آ گئے ہو, اب اس سے زیادہ شادیاں نہ رچاؤ. ہاں لونیاں آتی رہیں گے تو اس سے کام چلانا, لیکن شادیاں نہیں کرنا, کیونکہ شادی کا معاملہ یہ کہ نکاح جو ہے اب تم جو ہے وہاں پر پورا ریکارڈ میں آ جاتا ہے. لونیاں جتنی مرضی چاہے رکھو یار, اس میں کون پوچھنے والا ہے تم کو. سنیے جتنی مرضی لونیاں رکھو. کتنی شادیاں ہوئی, ارے بھائی قرآن میں کہانی شادیاں ہوئی, انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن کہتے ہیں, اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. واہ 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 واہ, قرآن میں یہ سن لیجیے, قرآن کی آیت نمبر بہت بہترین بھائی تفسیر کر رہے ہو بھائی. قرآن میں کہاں ہے کہ کتنی شادیاں نبی نے کی, کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں تو عورتوں کی بھرمار بتائی گئی ہے, ہر طرح کی جو ہے کزن سے ان کا جو ہے معاملہ چل رہا ہے. جو بھی تمہارے ساتھ ہجرت کر کے آئے وہ تمہارے لیے جائز ہے بھائی, پورا ٹوٹلی اوپن ہے معاملہ, کہیں سے بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو فیض صاحب یہ بتائیں, معراج سے واپسی جب آئے تھے نبی پاک تو کس سے گھر سے برآمد ہوئے تھے, اس کا پتہ ہے آپ کو؟ آپ ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں اپنے, اس کا جواب سن لو. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے مانو گے نہیں, آپ بیٹھے ہو, بیٹھے ہو کس سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, کس سے یار سن لو, اور سن لو بھائی, ہم نے اپنے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں آپ, کس سے یار چپ کر کے سن لیتے ہیں کسی کی. بھائی کہاں پڑے ہو تم, کسی کی سن لیتے پھر جواب دیتے ہیں. ہم نے اپنی ڈسکشن میں ایک دفعہ بھی آپ کو کہا ہے کہ یار تم تو سمجھو گے نہیں, تم تو عقل سے کام نہیں لے رہے. کس قسم کے انسان ہو یار تم, کہاں پڑھتے رہ گئے ہو تم, کوئی عقل سمجھ کی بات تمہارے منہ سے نکلی ہے اب تک؟ ڈسکشن کرنا چاہتے ہو, گندم جواب آپ دیتے ہو چنا, پھر کہتے ہو میری بات مانو بھی. ارے تم کو تو سوال ہی کرنے نہیں آتا ہے, مسئلہ یہ ہے. سن لو بھائی, تم کو تو سوال ہی کرنے نہیں آتا ہے, مسئلہ یہ. ارے یار تمہیں جواب دینا نہیں آ رہا ہے تو تم کہہ رہے ہو تمہیں سوال کرنا نہیں آتا. عجیب تمہاری سوچ ہے یار, میں تو حیران ہو گیا ہوں یار. پتہ نہیں یار, مجھے ناچنے نہیں آ رہا, اس لیے میں بار بار جو آنگن کو جو ہے ٹیڑھا کہہ رہا ہوں. میں کیا کروں گا یار, ہاں جی مجھے جواب دینا نہیں آتا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے کیونکہ ناچنا نہیں آتا, میں کہہ رہا ہوں یار آنگن ٹیڑھا ہے یار. میری ماں کسی سے بھی جا کر کے سیکس کروا لے, مجھے کوئی فرق نہیں. جتنا آپ کہیں گے آپ اپنے نبی کو ایکسپوز کر رہے ہو. آپ یہ باتیں جتنی کرو گے سامنے والا صرف آپ کے نبی پر سوال اٹھائے گا. جب آپ کے نبی کو فرق نہیں پڑے گا تو کسی اور کو کیا فرق پڑے گا بھائی. چلیں ٹھیک ہے بھائی, بہت بہت شکریہ طفیل اسلام کے بارے میں جتنی جانکاری دی, دنیا کو بڑا فائدہ ہوا اس سے یقیناً, بہت بہت شکریہ آپ کا.